تعالى أولا وثانيا والإنان سنا إليه ثانيا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا۔ معزز سامعین، سیرت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جب زمزم کنویں کو حضرت عبدالمطلب کھود رہے تھے اس وقت ایک خواب دیکھا، اسی کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا، مشیت عزیز سے یمن میں کاٹ پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اس نائے رحم میں اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ مائدہ حضرت حاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہوئی۔ مختصر یہ ہے میرے محترم بھائیوں، چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہوئی، بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آ گئی۔ جب یہ جگہ پسند آئی اور اس جگہ قیام پذیر ہونے لگے، اور پھر بعد چند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے سے ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد اعمال کا جرم اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ مائدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل بنی جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت ختم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل السلام کے مکہ کے اطراف جوانہ میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بےحرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم میں دفن کر گئے۔ خانہ کعبہ کی بہت ساری چیزوں کو بیر زمزم یعنی کنویں زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے، اور بیر زمزم کو اس طرح زمین کے اندر زمین بوس کر گئے، ہموار کر گئے، پتہ نہیں چلتا تھا یہاں کنواں موجود ہے یا نہیں ہے۔ زمین کے اندر زمزم کا نشان باقی بھی نہیں رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبدالمطلب کے قبضہ میں آئی۔ حضرت عبدالمطلب میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جب حضرت عبدالمطلب کی سرداری حکومت مکہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو زہر کیا جائے، تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبدالمطلب کو اس جگہ کی کھودنے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت عبدالمطلب بیر زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے، خواب کھودنے سے پہلے 3-4 مرتبہ خواب دیکھا۔ کیا ہے وہ خواب اور پھر اس خواب کی رویت کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگی۔ دعا ہے رب العزت امام الانبیاء کی سیرت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔